اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی یہ عظمت اور شان ہے، ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا نام رکھا ہے۔ یہ بھی بڑی شان کی بات ہے۔ ویسے ہماری سماجی دنیا میں بھی اگر میرا یا آپ کا کوئی بڑی کوئی شخصیت، کوئی جو ہے وہ عظیم ہستی یا کوئی دنیا دار، کوئی بڑا وزیر میرا آپ کا نام رکھ لے، تو جب ہمارا نام رکھا جاتا ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم تفخر کے طور پر، فخریہ طور پر یہ بات کرتے ہیں بھائی فلاں وزیر نے میرا نام رکھا ہے، وہ کہتا ہے بھائی فلاں عالم نے میرا نام رکھا، فلاں جو ہے وہ بڑی بزرگ نے میرا نام رکھا۔ کسی کوئی بزرگ نام رکھ لے، کوئی عالم نام رکھ لے، کوئی بڑا عالم نام رکھ لے، یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور آج تو دنیا داری کا نظام ہے اور دنیاوی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو اتنی ترجیحات نہیں دی جاتی ہیں جتنا دنیاوی عہدہ رکھنے والوں کو جو ہے وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ تو کوئی بڑا وزیر میرا آپ کا نام رکھ لے تو ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے دوست احباب کو بار بار یہ بات ضرور کرتے ہیں بھائی میرا نام فلاں بادشاہ نے رکھا ہے، فلاں وزیر نے رکھا ہے، تو فخریہ طور پر۔ لیکن فخر کریں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا نام مبارک حضور علیہ السلام نے رکھا۔ روح کائنات میں رب کے بعد پوری دنیا میں حضور علیہ السلام جیسی ہستی کوئی نہیں، اور حضور جس کا نام رکھیں وہ یقینی طور پر اگر فخر کرے گا تو فخر کرتا ہوا بھی جچتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا یہ نام اللہ رب العزت نے حجاب میں رکھے، پردے میں رکھے، یعنی یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا، اللہ نے ان دونوں ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضور نے اپنے ایک نواسے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا حسین رکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، فرمایا یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ تو یہ نام حضور نے رکھے اور یہ جنتی ناموں میں سے نام ہے۔ دور جہالت میں رب نے جو ہے وہ ان ناموں کو حجاب اور پردے میں رکھا، یہاں تک کہ حضور نے اپنے ایک بیٹے کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور نے اپنے بیٹے کا، ان دو بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ میں جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی حضور ان سے اتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اور امام حسن اور حسین کے متعلق حضور یہی فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے ہیں، بلکہ ایک روایت میں حضور نے تو ان الفاظ میں اس بات کی تشریح کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوا فاطمہ کی اولاد کے کہ ان کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں۔ یعنی کوئی بھی کسی کی اولاد ہے، بیٹا ہے، تو اس کی پہچان اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے جو نسب ہے اس کے باپ سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں، یعنی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ شان حاصل ہے۔ حضور نے انہیں اپنا باپ بھی فرمایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور ایک روایت میں جو ہے کہ یہ بھی آپ کو یہ شان حاصل ہے کہ جب امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کے کان، ایک کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں اقامت پڑھی۔ تو یوں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بچہ پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان دینی چاہیے اور دوسرے میں
حکامت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے، حدیث پاک میں ہے کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کا عقیقہ کیا اور 7ویں دن کیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا جو ہے وہ 7ویں دن نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی آپ جنتی بھی ہیں کیونکہ حضور نے فرما دیا جنتی ہیں، فقط جنتی نہیں، حضور نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی تمام جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان تمام کا سردار بنا دیا گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک روایت میں یعنی ان کی اس قدر عظمت اور شان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے پیار کرو۔ آپ نے فرمایا ان سے پیار کرو۔ آقا نے فرمایا جو ان سے محبت فرمائے گا، حضور نے فرمایا جو ان سے محبت فرمائے گا اس سے میں محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے رب العالمین محبت فرماتا ہے، اور جس سے رب العالمین محبت فرماتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اسے اپنی رحمت والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس حدیث میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کس قدر کھول کے سامنے آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت ان سے پیار کرو، ان سے بغض نہ رکھنا، عداوت نہ رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ آقا ہم جب امام حسن اور حسین سے محبت کریں گے تو ہمارا رب یا رسول اللہ ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا پہلا صلہ یہ ملے گا میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں حضور پیار کرتے ہیں، جن سے حضور محبت کرتے ہیں، اور وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو امام حسین اور حسن سے پیار کرتے ہیں۔ بات یہاں بھی ختم ہی آ گئی، ورنہ جسے میں چاہنے لگتا ہوں، جس سے میں پیار کرنے لگتا ہوں، پھر اس شخص کی عظمت اور شان یہ ہوتی ہے کہ ساری کائنات کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میں رب ہوں یا رسول اللہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا رب اس سے خوش ہو کر اپنی رحمت والی جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو گویا امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ سجدے میں سر رکھا۔ ایک روایت میں جو ہے کہ امام حسن اور حسین دونوں آ کر آپ کی جو ہے وہ کمر پر پیٹھ پر سوار ہو گئے، تو جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے اپنے سجدے کو طول دیا، لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کیا۔ کیوں؟ کہ کہیں یہ گر نہ جائے۔ یہ محبت ہے، ایک پیار ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کا بندہ ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اسے کوئی دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، کوئی چوٹ نہ آئے۔ اور حضور نے سجدے کو طویل کیا۔ اور ایک روایت میں جو ہے کہ حضور نماز ادا کر رہے ہیں اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپنا ہے، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی پیٹھ پر سوار ہونے لگے۔ حضور سجدے میں، جب سجدے میں وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو روکنا چاہا کہ ایسا نہیں کرو۔ اور بچے ایسا کرتے بھی ہیں، بچوں کی بعض عادات ایسی ہوتی ہیں بچوں کی کہ وہ کام کر کے چھوڑتے ہیں، بے شک آپ نے روکے منع کرے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسا کیا تو حضور جب نماز حضور نے مکمل کی تو جو حسین جملہ ارشاد کرتا ہے، آقا نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہا کرو، یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں میری پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ کہا کرو، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ انہیں کچھ نہ کہا کرو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فرمایا ان پر میرے
ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ویسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں جب بات کرتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے کہ فدا کا امی وابی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہی بات ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ آقا کی بارگاہ میں بات کرتے تو عرض کرتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن کیا عظمت اور شان ہے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ان کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں انہیں کچھ نہ کہا کرو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ بڑی بڑی شانیں حاصل ہیں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس ماہ مبارک کا خصوصی جو تعلق اور نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ محرم الحرام کا جو ہی چاند نظر آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے وہ عظیم قربانیاں آ جاتی ہیں کہ جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے اور اس قافلے کا لیڈر اور رہنما وہ ہے کہ جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو امام حسین بڑی شان ہے۔ ایک موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب آقا کے گھر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر امام حسین سوار ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حسین منظر دیکھا، یہ خوبصورت منظر دیکھا، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نیچے سے بولے، آپ نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ بھی تو دیکھو نا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ گویا جو ہے وہ حضور علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کرتے تھے یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ میری آپ کو کوئی تعریف کر دینا، کوئی بڑی شخصیت، کوئی ہمارے استاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے جو ہے وہ پیر و مرشد کو کوئی بزرگ میری آپ کی تعریف کر دے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ فلاں بنے نے آج میری تعریف کی ہے، مجھے کہا تو بڑا اچھا ہے، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کیسی شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، یا رسول اللہ کون اچھا ہے؟ فرمایا یہ جو حسین ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور امام حضرت عسقلانی علیہ رحمہ ایک روایت لیتے ہیں اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، آپ نے اپنے پاؤں مبارک حضور کے پاؤں مبارک پر رکھے ہوئے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ننھے قدموں والے ہو پر چڑھ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھتے چڑھتے حضور کے سینہ اطہر پر پہنچ گئے۔ تو جب حضور کے سینے پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منہ کھولو۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لحاظ دہن ان کے منہ میں ڈالا، اور حضور نے جو حسین جملہ ارشاد فرمایا، آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ فرمایا کہ مولا میں اس سے محبت، یا رسول اللہ آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ میں حسین سے محبت فرماتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور کیونکہ حضور نے دعا کی مالک تو بھی اس سے محبت فرما، تو یقینی طور پر جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بھی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بھی شان حاصل ہے کہ آپ کی تربیت حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خود کی، آقا نے آپ کی تربیت کروائی، اور اس پر
ایک روایت کے ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ صحابہ تشریف فرما ہے اور زکوٰۃ کی کسی نے کھجوریں لائی اور ٹوکرے میں پڑی ہوئی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کی بعض عادتیں ہوتی ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں اور بچے ایسا کرتے ہیں. امام حسین کا بھی بچپنا ہے. آپ نے جا کے اس ٹوکری میں سے ایک کھجور نکالی اور منہ میں ڈالی اور منہ میں جو ڈالی تو حضور نے فرمایا کہ یہ گندی ہے, اسے منہ سے. حضور نے فوراً انگلی ڈال کے ان کو منہ سے نکال دی. اور وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں اور زکوٰۃ کا مال سادات کے لیے جائز نہیں ہے. سادات کے لیے یعنی اگر کوئی سید ہے, حضور کی نسب سے تعلق رکھتا ہے, وہ اگر غریب ہے آپ اس کی ویسے مدد کر سکتے ہیں, مدد کرنی بھی چاہیے اور سب سے زیادہ بڑھ کے کرنی چاہیے. اگر کوئی سید غریب ہے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے خون کا ربط اور رشتہ حضور سے ملتا ہے. لیکن سادات کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, شریعت میں جائز نہیں. تو اب ایسا ہوا کہ وہ زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہیں اور کیا کیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور لی اور جو ہے وہ منہ میں ڈالی تو حضور نے فوراً نکالی اور نکال کر مجھے آپ کو ایک سبق بھی دے دیا. وہ سبق یہ تھا کہ بچے اگر بعض ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہوتی تو بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو اس چیز, اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اسے منع کریں, اسے روکیں. یہاں کا طریقہ تھا, حضور کی تربیت کا طریقہ تھا, تربیت کا طریقہ تھا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں, کہیں سے چوری کر کے جو ہے, یا میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں, کئی بچے کہیں سے کوئی چیز چرا کے وہ لے آئیں گے اور گھر والوں کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے, باپ کو بھی پتہ ہے میں نے بھی اسے پیسے نہیں دیے, ماں نے کو بھی پتہ ہے میں نے پیسے نہیں دیے, وہ چیز کھا رہا ہے. اب شاید وہ کہیں سے چرا کے لایا ہے, ماں باپ جو ہے وہ گوارا بھی نہیں کریں گے, اسے پوچھیں گے یہ لایا کہاں سے ہے. کئی چیزیں بچے اٹھا کر کسی کی لے آتے ہیں اور اگر انہیں بتایا جائے کہ بھائی یہ کسی کی چیز چرا کے لایا ہے تو آگے سے ماں باپ بڑے کیا کہتے ہیں, ان کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے اس نے کر دیا تو کیا ہوا, بچہ ہے اس نے کر دیا تو کیا ہوا. تو یہ بات یاد رہے کہ آقا کا یہ طریقہ نہیں تھا, آقا کا یہ طریقہ نہیں تھا. حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کھجور زکوٰۃ کی آپ نے منہ میں ڈالی, حضور نے فوراً نکال کے سبق دیا کہ بچہ کوئی ایسا فعل کر رہا ہے تو اس سے روکا جائے. ہمارے استاد نے وہ جو ہے وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سب سے بڑی چوری یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز چرا لینا. تو ہم اس وقت سوچتے تھے کہ بھائی گھر کی چیز کیا چرا لینا, 1-2 روپے 5 روپے کہیں سے اٹھا لی, کوئی چیز اٹھا لی گھر کی, تو 1-2 روپے کون سی اتنی بڑی چوری ہے. چوری تو وہ ہوتی ہے کہ جا کے کسی بینک پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جائے, ہزاروں لاکھوں جو ہے روپے لوٹے جائیں, کسی گھر کو لوٹا جائے اور وہاں سے زیورات چوری کی جائے, بڑی بڑی چوری کی جائے. بڑی چوری تو اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے استاد یہ کیا کہتے ہیں کہ جی گھر کی چیز چرا لینا وہ بڑی چوری ہے. گھر سے کتنا بندہ 5-10 روپے چوری کرتا ہے. اس وقت وہ بات سمجھ نہ آئی, اب سمجھ میں آ رہی ہے. ان کا کہنا بالکل بجا تھا کہ جب بچے جو ہے چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں اور وہ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کے پھر وہ بڑے چور بنتے ہیں, تو اس لیے وہ ہمیں ان چوریوں سے روکنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں یہ سب سے بڑی چوری ہے, کیونکہ برائی کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے, بچپن سے ہو رہی ہے. جب جو ہے وہ جس چیز کی ابتدا برائی سے ہوتی ہے وہ سب سے بڑی چیز وہی ہوتی ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, بچوں کو کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. بھائی یہ کسی کے جوتے پہن کے آیا, یہ اس کے تو نہیں ہے, یہ اس کے جوتے تو نہیں ہے, اس نے یہ جو پیسے جو ہے وہ جیب میں ڈالے ہوئے ہیں ہم نے تو اسے نہیں دیے, اسے پوچھا جائے. کئی چیزیں بچے چرا کر گھر لے آتے ہیں اور ماں باپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے, تو اس چیز کا
خصوصی طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. بچوں کی تربیت کرنا حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال 7 ماہ اور 7 دن حضور علیہ السلام کی سایہ شفقت میں گزارے. آقا نے آپ کی بڑے خوبصورت انداز سے آپ کی تربیت کی, آپ کو بڑا اچھا بنایا. آپ زہد و تقویٰ والے تھے, اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے, شجاعت والے تھے, نڈر تھے, بہادر تھے. یعنی ایک انسان میں جتنی بھی خوبیاں ہونی چاہیے حضور کی جو ہے وہ قربت نے آپ کو بڑا حسین بنا دیا تھا. اور آپ کی شفقت اور مہربانی کا ایک واقعہ, ایک موقع پر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے ایک کچھ معزز مہمان آئے. تو آپ کا جو غلام تھا اس نے جو ہے وہ جب کھانا لے کے آیا تو لاپرواہی میں اس نے ایسا کیا کہ برتن توڑ دیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بھری نظروں سے اپنے غلام کی طرف دیکھا, جلال بھری نظروں سے اپنے غلام کی طرف دیکھا. تو وہ غلام جو ہے وہ قرآن مجید کا عالم تھا, قرآن جانتا تھا. کیسے وہ لوگ تھے اس دور کے کہ غلام بھی عالم تھے, میری دین کو اتنا جانتے تھے. وہ غلام ہے لیکن قرآن کا عالم تھا. جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر جلال ہے, غصہ ہے, تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا, قرآن کی آیت پڑھ دی. وہ سمجھتا تھا کہ یہ حضور کے جو گھر والے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین طریقہ قرآن ہی ہے. اس نے قرآن کی آیت پڑھی, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, مومن غصے کو پی جانے والے ہیں. امام حسین نے جب قرآن کی آیت سنی آپ نے فرمایا قَظَمْتُ غَيْظِي, میں نے غصے کو پی لیا. اس نے قرآن کی آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں. آپ نے فرمایا عَفَوْتَ عَنِّي, میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اس نے آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے. آپ نے فرمایا جا میرے غلام, آج سے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. آپ نے اسے آزاد کر دیا. تو گویا اس واقعے سے ایک تو آپ یعنی اس پر کتنی مہربانی فرما رہے ہیں, یعنی اس سے پہلے جو معاف کیا اور پھر اسے غلامی سے نجات عطا کر دی. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ایک طرف قرآن چل رہا ہے, قرآن کی آیت چل رہی ہے, اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی چل رہی ہے. تو گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تصویر تھے, قرآن پر جو ہے وہ صحیح معنی میں عمل کرنے والے تھے. اور کیوں نہ ہوتے, امام حسین نے زندگی کس کے ساتھ گزاری, بچپنا حضور کے ساتھ گزرا ہے, حضور نے تربیت فرمائی ہے. اور پھر آپ کے والد محترم جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں, زرد پڑ جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہے شیر خدا علی, یہ کیا وجہ ہے؟ جب آپ دیکھتے ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تیرے جسم کی پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, تیرے رنگ اڑ جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب آگے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی بارگاہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میری یہ کیفیت نہ ہو. تو باپ اتنا زہد و تقویٰ والا, اتنا اللہ سے ڈرنے والا, اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے حضور اتنی عبادت اور اتنے طویل سجدے کرنے والی کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ سردیوں کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں, سردیوں کی, تو آپ کے کان میں یہ بات پڑی. آپ نے فرمایا میں بھی تو دیکھوں کہ سردیوں کی راتیں کتنی لمبی ہیں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو سلاتی ہیں اور عشاء کے بعد 2 نفل نیت کیے اور 2 نفل کا جو ہے وہ پہلا سجدہ کیا, اتنا لمبا کیا کہ فجر کی آذانیں ہو گئی. تو جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں, ایسے تقویٰ اور پرہیزگار ہوتے ہیں, تو یقینی طور پر اولادیں پھر باسعادت ہوتی ہیں, اولادیں بھی پھر امام حسین
جیسی اولادیں ہوتی ہیں، تو بہرحال اس موضوع پر بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت ہو گیا۔ میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ذکر کیا حدیث کی روشنی میں اس بات کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے، اور آپ سے کیسی محبت کی جائے؟ آپ سے محبت اس طرح کی جائے کہ آپ نے جس مشن اور مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج وہ مشن اور مقصد مٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امام حسین جب آخری وقت ہے، آپ تنہا جب لڑ رہے تھے تو یزیدی فوج کو، یعنی آپ علی کے بیٹے شیر خدا حضرت علی کے بیٹے تھے، کوئی جو ہے وہ یزیدی جو بھی آتا آپ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے تھے، اور آپ کو کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ جب یزیدی فوجوں نے دیکھا کہ یہ کہیں جو ہے وہ تنہائی ہمیں ختم نہ کر دے، تنہائی ہمیں مٹا نہ دے، تو انہوں نے پھر دور سے تیروں کی بارش کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی بارش میں چھلنی ہو کر جب زمین پر آتے ہیں تو اس وقت نماز کا وقت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اپنے خالق حقیقی، اپنے رب کو نہیں بھولے، نماز کو نہیں بھولے، اور امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کی۔ آج مسلمان ہیں، اور جب مسلمان سے یہ بات کی جاتی ہے بھائی اور نماز کی طرف، اور فلاح اور کامیابی کی طرف، اور دین کی طرف، تو آج کا مسلمان یہ بولی بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی آج تو دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ اے میرے نادان بھائی، دین پر چلنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے گھر ہیں، خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، پکے گھر بنے ہوئے ہیں، اور اگر سردی ہے تو ہمیں گرم پانی میسر ہے، اگر گرمی ہے ہمیں ٹھنڈے پانی میسر ہے، اور پھر جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، ساری سہولیات میسر ہونے کے بعد بھی آج کا مسلمان یہ جملہ کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ نہ، اگر دین پر چلنا مشکل ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل ہوتا، دین پر چلنا مشکل ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل ہوتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے امت مسلمہ کو دو سبق دے دیے۔ ایک سبق یہ دیا کہ ہے میرے نانا کی امت، اگر تمہیں میرے نانا کے دین کے لیے اپنے بچے قربان کرنے پڑے، اپنے بھتیجے کو قربان کرنے پڑے، اپنے بھائی قربان کرنے پڑے، تو اپنی جان دینی پڑے تو سب کچھ قربان کر دینا، سب کچھ قربان کر دینا، میرے آقا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ اور جب تم ایسا کرو گے تو قرآن کی پکار یہی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تو جو رائے خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے، امام حسین آج بھی زندہ ہے، اللہ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی، ان کا نام زندہ ہے، ان کا تشخص زندہ ہے۔ آج لوگ ان کا نام لے کر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے نواسے امام حسین کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔